صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. صلوات. معزز سامعین، قرآن کریم نے سورہ مائدہ کی اس آیت میں اس قدر نورانی پیغام دیا ہے، اس قدر محبت کا پیغام اور انسانیت کا پیغام دیا ہے کہ اگر آج اس پیغام پر ہم دنیا کے سارے مسلمان عمل کریں تو یقین جانیے کہ ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں، ہماری بہت ساری مشکلات دور ہو سکتی ہیں کہ قرآن فرما رہا ہے، اعلان ہو رہا ہے، لوگوں سنو، اگر کسی نے ایک بھی انسان کو قتل کر دیا تو اسے معمولی گناہ نہ سمجھو، بلکہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا ہے وہ ایک انسان کا قاتل نہیں، وہ سارے انسانوں کا قاتل ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا دیکھو اگر تم نے ایک بیچارے غریب مسکین کی زندگی بچا لی، ایک انسان کی اگر تم نے زندگی بچا لی تو یہ مت سمجھو کہ تم نے فقط ایک کی زندگی بچائی ہے، دنیا تو یہ کہے گی کہ تم نے ایک کو بچایا ہے، مگر خدا تمہیں یہ کہے گا کہ تم نے سارے انسانوں کو بچایا۔ صلوات پڑھی محمد والے۔ عزیزان گرامی، اب بتائیے کس قدر یہ پیغام امن ہے، پیغام محبت ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ آج ہم مسلمان ان آیتوں پہ اگر عمل کرتے ہوتے تو کبھی مسلمان کا خون نہ بہاتا۔ آج جو خون بہ رہا ہے یہ صرف مسلمانوں کا خون نہیں، یہ اسلام کا خون بہ رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو اسلام کے قریب آنے والے ہیں جب وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں وہ وہیں سے واپس چلے جاتے ہیں۔ تو کس قدر یہ عظیم نقصان ہو رہا ہے۔ لاکھوں جو مسلمان ہونا چاہتے تھے یا آنا چاہتے تھے وہ ہمارے کردار کی وجہ سے پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ لہذا آج اس کی اشد ضرورت ہے، جیسے کل آپ نے حدیث سنی کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو جائے، دو مومنین کے دو دوستوں کے درمیان کوئی بھی مس انڈرسٹینڈنگ ہو جائے اور اگر آپ ان کے درمیان صلح کر دیں تو کتنا ثواب ہوگا؟ شب قدر کی عبادت کا ثواب خدا عطا فرمائے، 70 سال کی عبادت کا ثواب خداوند عالم عطا فرماتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، آج یہ بڑے بڑے فرقے جو مسلمانوں کے ہیں اگر ان کے درمیان ہم اختلافات دور کرا دیں تو اندازہ لگائیے کتنا عظیم شان ثواب ملے۔ ہر ایک انسان اگر کوشش کرے تو کیوں نہیں ہو سکتا؟ اختلافات کی وجہ کیا ہے؟ جڑ کو تلاش کیا جائے۔ دیکھیے عقائد کے اعتبار سے، نظریے کے اعتبار سے میں نے عرض کیا
کہ ہر انسان آزاد ہے کہ جس عقیدے کو قبول کرے. لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں. اسلام نے زبردستی کا پیغام نہیں دیا. اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ ضرورت یہ ہے کہ ہم آج تعصبی مسلمان نہ پیدا کریں بلکہ ہم تحقیقی مسلمان پیدا کریں. تحقیق کے ذریعے سے، ریسرچ کے ذریعے سے آپ ایک جو بھی آئیڈیالوجی آپ کی سمجھ میں آئے، مگر تحقیق کے ذریعے سے. خاندانی مسلمان بننے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ نے عقلانی مسلمان، عقل کے ذریعے سے اسلام کو سمجھیں تو تعصب خود بخود ختم ہو جائے، نفرتیں ختم ہو جائیں گی. عزیزان گرامی، لہذا کوشش یہ کی جائے کہ بچے سے لے کر، جوان سے لے کر، بوڑھے سے لے کر ہر انسان کو یہ پیغام دیا جائے کہ بھی آپ کا جو بھی عقیدہ ہے نا، وہ تحقیقی رنگ اختیار اگر کر لیا اس نے تو خود بخود تعصب کی نجاست ختم ہو جائے گی. صلوات پہ محمد وعلی. اب یہ سب اگر مل کر کوشش کریں، خصوصاً یہ میڈیا والے، ٹی وی والے، تو یہ کوئی ناممکن چیز نہیں ہے. دیکھیے، اختلاف، سب سے زیادہ فرقہ پرستی کی لعنت اسلام کے اندر کب داخل ہوئی؟ جب مسلمانوں نے مسجدیں الگ الگ بنانا شروع کی. آپ دیکھیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد ایک تھی، خلافت اول میں مسجد ایک تھی، دوسری خلافت، تیسری خلافت، چوتھی خلافت، یہاں تک چلتے جائیے کہ مساجد الگ الگ نہیں تھی، ایک مسجد ہوتی تھی، وہیں پر سارے لوگ آ کے نماز پڑھتے تھے. لیکن جس دن الگ الگ مسجدیں ہونے لگیں کہ یہ شیعوں کی مسجد ہے، یہ سنیوں کی مسجد ہے، یہ حنفیوں کی مسجد ہے، یہ مالکیوں کی مسجد ہے، یہ شافیوں کی مسجد ہے، یہ بریلویوں کی مسجد ہے، اب مسجد اللہ کی کوئی رہی نہیں. جب یہ صورت اختیار ہو گئی، یہ جب ہمارے حالات ہو گئے کہ مسجد تو اللہ کی ہے، مگر کہا نہیں جی یہاں ہم نماز نہیں پڑھیں گے، یہ بریلویوں کی ہے، نہیں اس مسجد میں نماز نہیں ہوگی، یہ جناب شیعوں کی ہے، یہ سنیوں کی ہے. عزیزان گرامی، جب مسجدیں الگ الگ بننے لگیں تو شیطان کو بہترین موقع ملا کہ اب اختلافات ایسے ڈالوں گا کہ قیامت تک ختم نہ ہوں گے. کیوں؟ مثلا بھائی بریلویوں کی مسجد ہے، کسی نے پتھر پھینک دیا اور کہہ دیا بھائی یہ شیعوں نے پھینکا. شیعوں کی مسجد ہے، کسی نے پتھر پھینک دیا، کہا یہ بریلیوں نے پھینکا. اب آپ نے دیکھا کہ اس طریقے سے شیطان کے لیے کام بہت آسان ہو گیا. اگر سارے مسلمان ایک مسجد میں نماز پڑھتے تو نہ کوئی مسجد جلتی اور نہ کوئی مسجد میں مسلمان مارا جاتا. صلوات پہ محمد وعلی. اگر آج بھی کوئی مجاہد آگے بڑھے اور یہ پیغام ہر ایک جگہ پر پہنچائے کہ بھائی اگر اختلافات ختم کرنا چاہتے ہو، مسجد ایک، شیعہ سنی کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے، سنی شیعہ کے پیچھے پڑھ سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. عزیزان گرامی، یہ سارے اختلافات ہیں جو شیطان چاہتا ہے کہ مسلمان کبھی متحد نہ ہو. مسلمان اگر متحد ہوئے، مسلمان مضبوط ہوئے تو اسلام مضبوط ہوگا. صلوات پہ محمد و آل محمد. اب یہ چیز کوئی ناممکن نہیں ہے. انشاءاللہ میڈیا والے، آپ، ہم سب مل کر کوشش کریں تو انشاءاللہ ایک دن یہ دیکھ سکتے ہیں کہ سارے دنیا میں، پاکستان، ہندوستان، عراق ہو، ایران ہو، ترکی، ایک مسجد ہو تاکہ اختلافات ختم ہو جائیں. اور دوسری جو بڑی جڑ ہے نا، وہ کاروباری مولوی ہے. جب تک کاروباری مولویوں سے ہم آزاد نہیں ہوں گے تب تک فرقہ پرستی کی لعنت، قوم پرستی کی لعنت ختم ہو ہی نہیں سکتی ہے. یہ کاروباری مولوی کیا ہیں؟ وہ ایک دوسرے کے خلاف بات کرتے ہیں تاکہ شہرت انہیں ملے، ان کے پیسے زیادہ ہوں، اور ان کے اندر ذرہ برابر خوف خدا نہیں ہے. اگر آپ جتنے بھی یہ تعصب پھیلانے والے شیعہ مولوی ہوں، سنی مولوی ہوں، ان کی تقاریر کو غور سے سنیں تو وہ کتنی بڑی خیانت کرتے ہیں. کبھی کبھی تو وہ آیتوں کے ترجمے غلط کرتے ہیں. یعنی ذرہ برابر ان کسی کے دل میں ایمان ہو تو کیا قرآن کی آیت کا ترجمہ بدل سکتا ہے؟ ہرگز نہیں بدل سکتا ہے. یعنی ثابت یہ ہے کہ یہ فرقہ پرستی پھیلانے والے جو مولوی، ان کے دل میں ذرہ برابر ایمان نہیں. یہ صرف وہوہ چاہتے ہیں، یہ صرف مجمع بڑھانا چاہتے ہیں. آیتوں کا ترجمہ غلط، اور دوسرے فرقے کو، اپنے مجمع کو خوش کرنے کے لیے جو ریفرنسز، حوالے دیے جاتے ہیں وہ اتنے جھوٹے ہوتے ہیں، اتنے غلط ہوتے ہیں کہ اگر وہ پورا ریفرنس اسی مجمع کو مل جائے تو اسی مولوی کو پتھر مارنے لگیں کہ یہ تو ہمارے ہی خلاف ہے. صلوات پڑھی محمد وعلی.
یہ فرقہ پرستی پھیلانے والے مولوی قوم کو دھوکہ دیتے ہیں، چاہے شیعہ ہوں یا سنی ہوں، غلط حوالے دیتے ہیں، غلط تفسیر بتائیں بیان کرتے ہیں، کبھی اخلاقی بات نہیں کرتے ہیں، کبھی بھی ایسی بات نہیں کرتے جس سے اتحاد ہو جائے، محبت ہو جائے، اخلاق کا درس ہو جائے۔ نماز کی بات یہ کبھی نہیں کرتے، روزے کی بات یہ نہیں کرتے، پردے کی بات کبھی نہیں کرتے۔ جتنی شرافت کی باتیں ہیں وہ تو ساری ایک ہے نا بھئی۔ اخلاقی باتیں جو ہیں، کیا شیعہ سنی میں کوئی اختلاف ہے؟ شیعہ بھی کہتا ہے جھوٹ گناہ کبیرہ ہے، سنی بھی کہتا ہے جھوٹ گناہ کبیرہ ہے، شیعہ بھی کہتا ہے شراب پینا حرام ہے، سنی بھی کہتا ہے شراب پینا حرام، مگر یہ مولوی کبھی وہ باتیں نہیں بتلاتے جو قوم کی بہتری کے لیے ہو۔ یہ وہ باتیں کرتے جس سے نفرت۔ عزیزان گرامی، دیکھیے ہمارا عقیدہ جو بھی ہے ہم آزاد ہیں، کسی اور کا جو عقیدہ آزاد ہے، لیکن یہ کہاں قرآن میں لکھا ہے کہ جو ہمارے عقیدے کو نہیں مانتا ہم اس پہ کفر کا فتویٰ لگانا شروع کریں؟ کبھی اسلام اس کی اجازت نہیں دے۔ لا اکراہ فی الدین۔ آپ اگر کسی کو کہیں گے بھائی تم کافر ہو تو کیا وہ آپ کو کچھ نہیں کہے گا؟ اس لیے قرآن نے کہا کسی کے جھوٹے خدا کو بھی برا بھلا مت کہو، ورنہ وہ تمہارے سچے خدا کو کہے۔ دعوت فکر دیں، تحقیق کریں۔ مثلا کل آپ نے سنا کہ بھائی ہمارا عقیدہ ہے، شیعہ سنی اکثر بریلوی، شیعہ بریلوی جتنے بھی ہیں، شیعہ جتنے بھی ہیں، جتنے بھی مسلمان ہیں، اکثریت کا عقیدہ ہے کہ ہم دعاؤں میں واسطے کے قائل ہیں، وسیلے کے قائل ہیں۔ اور قرآن کی آیت یہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلے کو تلاش کرو۔ لیکن اب کچھ لوگ ہیں ایسے فرقے وہ وسیلے کو نہیں مانتے، تو کیا ہم انہیں برا بھلا کہیں؟ نہیں، یہ اسلام اجازت نہیں دیتا۔ انہیں بھی چاہیے کہ اپنا عقیدہ بیان کریں، مگر کسی پر کفر کا فتویٰ نہیں لگائیں۔ مثلا ہم نے اپنی دلائل کل آپ کو بہت ساری سنائی۔ ایک آیت مثلا یہی جو ہے سورہ بقرہ کی 37ویں آیت، فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، اللہ نے حضرت آدم کو کچھ کلمات سکھلائے کہ اگر توبہ آدم چاہتے ہو کہ میں اللہ تیری قبول کروں تو یہ کلمات ہیں۔ اور یہ بات اہل سنت کی کتابوں میں بھی، اہل تشیع کی کتاب در منصور ہے، تفسیر در منصور ہے، کنز العمال اور بہت ساری کتاب۔ کیا وہ کلمات ہیں؟ تو رسول خدا نے فرمایا وہ کلمات ہیں محمد، علی، فاطمہ، حسن، صلوات پڑھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پنجتن پاک کے صدقے میں حضرت آدم کی توبہ قبول۔ لیکن اس کا مقصد یہ نہیں کہ ہم کسی کو برا بھلا کہیں اگر وہ وسیلے کا قائل ہے۔ مثلا ہم مسلمان جتنے بھی اکثریت کا شیعہ سنی کا عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی ہیں زندہ، لیکن کچھ ایسے بھی فرقے وہ کہتے ہیں نبی زندہ نہیں، نعوذ باللہ رسول خدا کا انتقال ہو گیا تو آپ یا رسول کیوں کہتے ہیں، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کہتے ہیں، یا تو زندہ کے لیے آتا۔ اب اسی مسئلے پر جھگڑے ہوتے ہیں کہ بھی آپ یا رسول کیوں کہتے ہیں، اسی پہ ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگتے ہیں۔ عزیزان گرامی دیکھیے جب قرآن موجود ہے تو جھگڑے کی بات ہی نہیں۔ یا تو یہ ہو کہ ہر فرقے کے لیے الگ کوئی کتاب ہو، سارے جتنے مسلمانوں کے فرقے ہیں نا سب کا ایمان ہے قرآن پر، قرآن کی ایک ایک سورہ پر ایمان ہے، قرآن کی ایک ایک آیت پر ایمان ہے، قرآن کے ایک ایک لفظ پر ایمان ہے، اور اختلاف کوئی نہیں، الحمدللہ۔ ٹھیک ہے، تو بھائی اپنی تحقیق جاری رکھیں، دعوت فکر دیں، تحقیق کریں۔ کیوں کسی کو آپ برا بھلا کہتے ہیں؟ ایک کہتا ہے بھی رسول خدا کو یا رسول نہ کہیں کیونکہ نعوذ باللہ وہ زندہ نہیں۔ اب ہم جتنے شیعہ ہیں، بریلوی، اہل سنت کی اکثریت، ہمارا عقیدہ ہے کہ رسول خدا زندہ ہے۔ بھئی ہمارے پاس کیا دلیل ہے؟ ہم اپنے دلائل پیش کریں۔ جو رسول خدا کو زندہ نہیں انہیں بھی حق ہے کہ وہ اپنے دلائل پیش کریں تاکہ ایک تحقیقی اور علمی ماحول بن جائے اور تعصب کی لعنت ختم ہو جائے۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ اب میں آپ کے سامنے چند آیتیں پیش کر رہا ہوں۔ سورہ مبارک بقرہ 154 154 آیت، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ لوگوں جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں، جو اللہ کی راہ میں اپنی جان کو قربان کر دیں، کون؟ وہ اصحاب پیغمبر جنہوں نے اپنی جانوں کو رسول خدا پر فدا کر دیا، جو جنگ بدر میں شہید ہو گئے، جو جنگ احد میں شہید ہو گئے، وہ نبی کے پیارے صحابی۔ خدا یہ فرما رہے خبردار ان نبی کے پیارے صحابیوں کو مردہ نہ کہو بلکہ یہ زندہ ہیں۔
قرآن صاف لفظوں میں کہہ رہا ہے بھئی نبی کا مقام تو بہت بلند ہے، مگر جو نبی کے غلام ہیں اور نبی کے قدموں پر جنہوں نے جان کو فدا کیا ہے انہیں بھی مردہ نہ کہو۔ جب نبی کے غلام کا یہ مقام ہے کہ وہ زندہ ہے تو کیا نعوذ باللہ رسول خدا زندہ نہیں ہوں گے؟ اب دوسری آیت سنیں، سورہ آل عمران، تیسری سورہ ہے قرآن مجید کی، آیت کا نمبر 169، 169، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ خبردار یہ سوچو بھی مت، یہ گمان بھی مت کرو کہ جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہیں وہ مردہ ہیں۔ پہلے کا نہ کہو، کہا یہ سوچو بھی نہیں، یہ گناہ ہے سوچنا کہ جو اللہ کی راہ میں قربان ہو گئے وہ مردہ ہیں، نہیں وہ زندہ ہیں۔ اور کیسے زندہ ہیں؟ عند ربہم یرزقون، اللہ کے ہاں سے انہیں رزق بھی مل رہا ہے۔ صلوات پڑھ محمد و آل محمد۔ اب تیسری دلیل سنیں، سورہ احزاب، سورہ کا نمبر 33 ہے، آیت کا نمبر 45، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ اے میرے نبی، خدا فرما رہا ہے میں نے تجھے شاہد بنا کر بھیجا، امت پر آپ شاہد بھی ہیں، مبشر یعنی خوشخبری دینے والا، آپ بشارت دینے والے بھی ہیں، ونذیر اور ڈرانے والے بھی ہیں۔ اب رسول خدا کی پہلی صفت کیا ہے؟ رسول خدا شاہد ہیں۔ 3 مرتبہ یہ آیت آئی ہے مختلف انداز سے کہ رسول خدا امت پر شاہد ہیں۔ عزیزان گرامی، اب شہادت وہی دے سکتا ہے جو موجود ہو۔ رسول خدا امت پر شاہد ہے، تو اگر کوئی مر جائے تو کیا مردہ کبھی گواہی دے سکتا ہے؟ مردہ شاہد نہیں بن سکتا۔ شاہد کے لیے زندہ ہونا ضروری ہے، یعنی رسول خدا امت پر شاہد ہے، لہذا مردہ کبھی شاہد نہیں ہو سکتا ہے۔ عزیزان گرامی، اور آگے بڑھیے، سورہ توبہ، سورہ کا نمبر 9، آیت کا نمبر 105، وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ۔ اے لوگو عمل کرو، جو بھی عمل کرو، مگر یہ جان لو کہ تم جہاں بھی عمل کر رہے ہو خدا بھی تمہیں دیکھ رہا ہے اور خدا کا رسول بھی دیکھ رہا ہے۔ خدا بھی دیکھ رہا ہے اور خدا کا رسول بھی دیکھ رہا ہے، کیونکہ شاہد وہی ہو سکتا ہے، وٹنس وہی دے سکتا ہے جس نے آپ کو دیکھا ہو۔ یعنی ہمارے اعمال پر خدا بھی گواہ ہے اور ہمارے اعمال پر رسول خدا بھی گواہ ہیں۔ رسول خدا آپ کے عمل کو دیکھ رہے ہیں۔ والمؤمنون، اور کچھ مومنین ہیں۔ یہ کون مومنین ہیں؟ یہ معصومین ہیں، یہ وارث رسول خدا ہیں، یہ اولیاء خدا ہیں جو دیکھ رہے ہیں ہمارے اعمال کو۔ اور آگے بڑھیے عزیزان گرامی، جو بہت بلند درجے کے انبیاء ہیں وہ امت پر شاہد ہیں۔ دوسری آیت سورہ آل عمران، آیت کا نمبر 49، وَأُنَبِّئُكُمْ، حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں اپنی قوم سے، وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدْخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ۔ اے عیسائیو سنو، حضرت عیسیٰ کہہ رہے اپنی قوم سے کہ تم جو گھروں میں کھاتے ہو میں جانتا ہوں، اور تم گھروں میں جو جمع کرتے ہو میں وہ بھی جانتا ہوں۔ یعنی حضرت عیسیٰ کو اللہ نے امت پر شاہد بنایا ہے نا، امت پر رسول خدا بھی، ہمارے نبی بھی شاہد ہیں، حضرت عیسیٰ بھی دیکھ رہے ہیں کہ تم اپنے گھروں میں کیا کرتے ہو۔ حضرت عیسیٰ کہہ رہے میں دیکھتا ہوں تم آج کیا کھا کر آئے ہو، اپنے گھر میں کیا چھپا کر آئے ہو۔ یعنی یہاں ایک دوسرا مسئلہ بھی حل ہو گیا، کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ علم غیب فقط خدا کے پاس ہے، نبی کے پاس علم غیب نہیں، مگر یہ آیت بتلا رہی ہے کہ حضرت عیسیٰ کے پاس علم غیب ہے۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس علم غیب ہے تو جو نبیوں کا سردار ہے، صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ یقیناً ان کے پاس بھی علم غیب ہے۔ عزیزان گرامی، ایک اور آیت علم غیب پر، سورہ جن، سورہ کا نمبر 72، آیت کا نمبر 26، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔
خدا فرما رہا علم غیب خدا کے پاس ہے. خداوند عالم یہ علم غیب کسی کو نہیں دیتا مگر ان رسولوں کو عطا فرماتا ہے جو مرتضیٰ ہیں، یعنی جن سے خدا راضی ہے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. اب آپ نے دیکھا کہ اس قدر یہ آیتیں یہ سارے دلیل، لیکن اب اس کا مقصد یہ نہیں کہ اگر کوئی نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ نہ مانے تو ہم اسے کافر کہیں. اس کی اپنی تحقیق، آپ اپنی تحقیق دوسرے کو سنا سکتے ہیں مگر زبردستی نہیں کر سکتے. دین میں زبردستی نہیں. عزیزان گرامی، اگر ہم تحقیقی ماحول پیدا کریں تو مسلمانوں میں تو یقیناً اتحاد ہو جائے گا اگر تعصب کی جگہ پر تحقیق آ جائے، بلکہ آپ غیر مسلمانوں کو بھی اپنے طرف بلا سکتے ہیں کیونکہ تحقیق کے مواقع بہت زیادہ ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تورات میں ہے، ہمارے نبی کا ذکر انجیل میں ہے، ہمارے نبی کا ذکر زبور میں ہے، ہمارے نبی کا ذکر آسمانی جتنی کتابیں ہیں ان میں موجود ہیں. اگر مسلمانوں کے اندر بچپن سے یہ چیز پیدا ہو جائے کہ ہمیں ریسرچ کرنی ہے، مگر ایسے مسلمان ہیں، خاندانی مسلمان ہیں، انہیں اپنے اسلام کا بھی پتہ نہیں تو دوسری کتابوں کو کیا پڑھیں گے، اپنی کتابوں کا پتہ نہیں. اگر یہ چیز فاؤنڈیشن میں ڈالی جائے مسلمان کے کہ آپ نے مسلمان بننا ہے، تحقیقی مسلمان بننا ہے، خاندانی مسلمان نہیں. صلوات پہ محمد و آل. تو آپ کس قدر دوسرے لوگوں کو بھی کھینچ سکتے ہیں. یہ تعصب کی یہ جو آگ ہے خصوصاً برصغیر ہندوستان پاکستان میں زیادہ ہے. ہندو مسلمانوں کے درمیان نفرت، خود مسلمانوں کے درمیان نفرت، یہ عجیب ایک غلاظت ہے، ایک نجاست ہے جسے ختم ہونا چاہیے. اور یہ تب ختم ہو سکتی ہے جب آپ تحقیق کریں گے، ریسرچ کریں گے. دیکھیے ہندو کی کتابوں کا مطالعہ کریں، ریسرچ تو اسی کا بات، اسی کا مسئلہ ہے نا. کسی کے جھوٹے خدا کو بھی آپ برا بھلا نہ کہیں اگر کوئی بھی آپ کا عقیدہ، کیونکہ یہ قرآن کی ٹریننگ ہے. اس سے کیا ہوتا ہے، تعصب پیدا ہوتا ہے. آپ کسی کے رہبر کو، کسی کے رہنما کو برا بھلا کہیں گے تو کیا وہ آپ کے مذہب کو قبول کرے گا؟ نہیں، وہ آپ سے نفرت کرے گا، عداوت کرے گا، اور یہ عداوت بڑھتی چلی جائے گی تو فرقہ پرستی اسی سے تو جنم لیتی ہے. آئیے میں چند حوالے بتاؤں، دیکھیے آپ خوش ہو جائیں گے کہ ہمارے نبی کا ذکر کہاں کہاں ہندوؤں کی کتابوں میں موجود ہے، قرآن کا پیغام کہاں کہاں ان کتابوں میں موجود ہے، مگر ریسرچ کی ضرورت ہے. جیسے دیکھیے ہر مسلمان صبح صبح نماز پڑھتا ہے، نماز فجر میں کیا سورہ حمد لازم ہے، سورہ حمد کا پڑھنا. اور کیا ہے، الحمد للہ رب العالمین. بچہ بچہ جانتا ہے کیا ترجمہ ہے، تمام تعریفیں عالمین کے رب کے لیے. اب چلتے ہیں، یہ کتاب جو ہے ہندوؤں کی 4 بڑی کتابیں ہیں، رگ وید ہے، اتھر وید ہے، یجر وید ہے، سام وید. یہ ان چاروں کتابوں کو آسمانی کتابیں سمجھتے ہیں اور یہ چاروں کتابیں انٹرنیٹ پر موجود ہیں. آپ گوگل میں جائیے، ویداز لکھیں، یہ ساری کتاب گرفت نے ترجمہ کی، انگلش میں موجود ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں. یہ ریفرنسز نوٹ کر لیں. اب رگ وید یہ 5واں رگ وید ہے اور اس کا چیپٹر نمبر 81 ہے اور آیت کا نمبر 1 ہے. اب ہم کیا پڑھتے ہیں، الحمد للہ رب العالمین. اب اس کا کیا ترجمہ ہے، یہ جو ریفرنس دے رہا ہوں رگ وید سے، کہ اس دنیا کے بنانے والے کے لیے تعریف ہے. وہی ہوا نا اپنی لینگویج میں، سنسکرت میں، یہ الحمدللہ رب العالمین کا ترجمہ کہ اس دنیا کے بنانے والے کے لیے تعریف ہے. اور اس کے بعد ہم کیا کہتے ہیں، الرحمن الرحیم. اچھا، اب پھر رگ وید میں 3 رگ وید اور اس کا چیپٹر 34 اور اس کی جو ورس ہے وہ پہلی، جو دینے والا رحیم ہے. اب آپ نے دیکھا کہ اگر ہم ریسرچ کریں گے تو آپ ہندوؤں کو بھی بلا سکتے ہیں کہ بھائی جو ہم پڑھتے ہیں وہ تمہاری کتابوں میں موجود ہے کہ جو دینے والا رحیم ہے. پھر ہم آگے کیا پڑھتے ہیں اسی سورہ میں، اہدنا الصراط المستقیم، اے خدا صراط مستقیم پر ہمیں قائم رکھ. اب اسی کا پھر ترجمہ آپ سنیے، یہ یجروید، یہ دوسری ان کی بڑی کتاب ہے، یجروید 4 چیپٹر اور اس کی جو ورس ہے اس کا نمبر 14. ہمیں اب وہ خدا سے دعا کر رہے ہیں، اے خدا ہمیں ہمارے فائدے کے لیے سیدھے راستے پہ چلا. تو فرمائے عزیزان گرامی، اب انشاءاللہ ہر روز مختلف مذاہب کی کتابوں سے اس طرح کی ریسرچ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ اگر یہ چیز مسلمانوں کے اندر آ جائے تو فرقہ پرستی بھی ختم ہو جائے گی. اگر ہم تحقیقی مسلمان بنے اور ہزاروں نہیں لاکھوں کو ہم اسلام کے اندر بھی بلا سکتے ہیں. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. عزیزان کرام، جیسے آپ نے سنا
کہ ہمارا موضوع ہے تربیت اولاد، اور بہت اہم موضوع۔ اگر ماں باپ یہ کوشش کریں بچپن سے اولاد کی تربیت کے لیے، اگر یہ بچے کے سینس میں ڈال دینا کہ میرے بیٹے تو جہاں بھی ہے تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ اولاد کے لیے پیسہ بڑی میراث نہ سمجھو، کیونکہ ہم نے پیسہ چھوڑا ہے، ہمارا بچہ لاڈلا رہے گا، آرام سے رہے گا۔ ہزاروں مثالیں موجود ہیں، جو کروڑ پتی تھے وہ زیرو پتی ہوئے۔ دنیا میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، انقلابات ہیں، جنگیں ہیں، یہ ہے وہ۔ مولا فرماتے لا میراث کل ادب، یاد رکھو اگر تم نے اپنے بچے کو با ادب بنا دیا تو اس سے بڑھ کر کوئی میراث نہیں ہے۔ ادب کیا ہے؟ یعنی اسلامی ٹریننگ۔ اگر بچے کا اخلاق ہے اسلامی تو یاد رکھیے یہ سب سے بڑی میراث ہے۔ پیسہ ختم ہو سکتا ہے لیکن یہ ادب جو ہے یہ اس کے وجود کا حصہ بن جائے گا، یہ ختم نہیں ہونے والا، اس کے پرابلم سالو ہوتے رہیں گے، یہ ہر جگہ پر کامیاب، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ تو اگر ماں باپ کوشش کریں کسی طریقے سے، کہانیوں کے ذریعے سے، فلسفی دلائل کے ذریعے سے، عقلی دلائل کے ذریعے سے، حدیث کے ذریعے سے، یہ سارے ٹریننگ کے طریقے ہیں، قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے، اگر آپ اپنے بچے کو یہ یقین دلا دیں کہ میرے بیٹے تو جہاں بھی ہے تیرا رب تجھے دیکھ، بس آپ نے بہت بڑی نعمت جو بچے کو عطا کی۔ اب ایک باپ نے اسی ٹریننگ کے لیے اپنے بچوں سے کہا کہ بھائی میں پرائز دوں گا، انعام دوں گا، اور سوال یہ ہے پریکٹیکل سوال، کیا ہے بابا؟ سب کو مرغی دی، کہا بیٹا اس مرغی کو وہاں ذبح کر کے آؤ جہاں تمہیں کوئی نہ دے۔ اب یہ ہے ایگزام تمہارا۔ تو ایک بچہ گیا جنگل میں، نہیں دیکھا، ذبح کر کے لایا۔ ایک گیا بند کمرہ کیا، مرغی ذبح کر کے لایا۔ ایک چھت پہ گیا، کوئی نہیں دیکھ رہا، مرغی ذبح کر کے لایا۔ لیکن ایک بچہ جو بہت ذہین تھا وہ زندہ مرغی واپس لے کر آیا۔ کہا بیٹا تو نے کیوں نہیں مرغی ذبح کی؟ کہا بابا آپ کی جو شرط تھی نا وہ بہت سخت تھی، آپ نے کہا مرغی کو وہاں ذبح کروں مجھے کوئی نہ دیکھے، میں جہاں بھی جا رہا تھا میرا رب تو مجھے دیکھ رہا تھا۔ یہ ٹریننگ کا طریقہ، پریکٹیکل چیز جو بچہ کرتا ہے وہ بھولتا نہیں۔ عزیزان گرامی، یہی امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، ابھی آپ نے سنا قل اعملوا، اے لوگو جو بھی عمل کرو تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہارا نبی بھی تمہیں دیکھ رہا ہے، اور مومنین یعنی وہ اولیاء خدا جنہیں خدا نے علم غیب عطا فرمایا ہے وہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ امام نے ایک شخص سے کہا تو نبی کو کیوں ستاتا ہے؟ اپنے نبی کو جس کا کلمہ پڑھ رہا اس نبی کو ستاتا ہے؟ اس نے حیران ہو کر کہا اللہ کے نمائندے حجت خدا، اولاد پیمبر، میرے آقا، میں نبی کے زمانے میں کب تھا؟ میں نے تو حضور کا زمانہ دیکھا ہی نہیں، تو میں نبی کو کیسے ستاؤں گا؟ تو یہاں پر امام نے فرمایا کہ کیا تجھے نہیں معلوم کہ ہر روز فرشتے تمہارے اعمال جو بھی تم کرتے ہو اچھے یا برے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیرے نبی کے سامنے پیش کرتے، اور جب تیرا گناہ تیرے نبی دیکھتے ہیں تو انہیں تکلیف ہوتی، انہیں اذیت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، اس آیت کا مقصد بھی یہی ہے، قل اعملوا، اے لوگو جہاں بھی عمل کرو یہ سوچ کے عمل کرو کہ تمہارا رب بھی دیکھ رہا ہے، تمہارا نبی بھی دیکھ رہا ہے۔ عمل ایسا نہ کرو جس سے تمہارے نبی کو تکلیف ہو۔ اسی طرح سے یہی اصول ہے، یہی فارمولہ ہے، اگر آپ اپنی اولاد کو دے دیں اور اس پر بچہ مضبوط ہو جائے تو بہت ساری نجاستوں سے بچہ بچ جائے۔ ایک شخص آیا حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے سوال کیا، مولا میں گناہ نہیں کرنا چاہتا، اے میرے امام، اے میرے آقا، اے فرزند رسول، اے زمانے کے امام، میں گناہ نہیں کرنا چاہتا مگر نفس مجھے بھٹکاتا ہے، شیطان مجھے بھٹکاتا ہے، پھر میں گناہ میں گر جاتا ہوں، کوئی سا طریقہ بتلائیں۔ امام نے فرمایا یہ بتا اگر تیرا باپ تجھے گناہ کرتے ہوئے دیکھے کیا تو گناہ کرے گا؟
نہیں مولا مجھے شرم آئے گی، حیا آئے گی، اگر تیری ماں تجھے گناہ کرتے ہوئے دیکھے گناہ کرے گا؟ نہیں میرے آقا کیسے کروں گا، میری ماں اگر دیکھ، امام نے کہا جو تیری عزت کرتے ہیں، رسپیکٹ کرتے ہیں، اگر وہ تجھے دیکھ رہے ہوں کیا تو گناہ کرے گا؟ نہیں کروں گا۔ یا تو جن کی رسپیکٹ کرتا ہے اگر وہ دیکھ رہے ہوں گناہ کرے گا؟ کہا نہیں میرے آقا نہیں کروں گا۔ اب امام کا بڑا نورانی جملہ ہے، امام نے کہا یعنی تو جہاں بھی گناہ کرے تجھے تیرا رب تو دیکھ رہا ہے نا، ایک چھوٹا بچہ بھی اگر تجھے گناہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو تجھے شرم آتی ہے، حیا آتی ہے، ایک عام انسان بھی اگر تجھے گناہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو تو گناہ سے رک جاتا ہے، مگر تجھے پتا ہے کہ بند کمرے میں بھی گناہ کر رہا ہے، تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے، جنگل میں گناہ کر رہا ہے، آفس میں، بازار میں، پہاڑوں میں، جہاں بھی گناہ کر رہا ہے تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے، اور پھر بھی تو گناہ کرتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جس وقت تو گناہ کر رہا ہوتا ہے اس وقت تیرے دل میں خدا کی عزت ایک عام انسان کے برابر بھی نہیں ہوتی۔ بس عزیزو رونا اسی پر ہے، یہ جو توبہ ہے اسی پر ہے کہ ہم نے جو گناہ کیے ہیں، گناہ کرتے وقت ہم نے خدا کی اہانت کی، نمک حلالی نہیں کی ہم نے، اسی خدا کا نمک کھا رہے ہیں اور اسی کے سامنے گناہ کر رہے ہیں، اسی نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں اور اسی کے سامنے گناہ کر رہے ہیں۔ لہٰذا اگر یہی بات بچے کو ذہن نشین کرا دی جائے کہ اے میرے بیٹے تو جہاں بھی گناہ کرے تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے، اسی لیے حضرت آیت اللہ خمینی نے بہت نورانی جملہ کہا تھا کہ ان کائنات محضر خدا اس در محضر خدا گناہ نہ کنید۔ اے انسان تو جہاں بھی چلا جائے یہ پوری کائنات اللہ کی دربار ہے، خبردار اللہ کی دربار میں گناہ نہ کر۔ آخر یہی ہے عزیزان گرامی، تربیت اولاد بہت اہم موضوع ہے، اور اس موضوع کو دعا کریں کہ خدا ہمیں نبھانے کی توفیق دے۔ کہ آپ نے سنا کہ قرآن اہل البیت کے بعد سب سے بڑی امانت خدا کی اولاد۔ ہم جتنے بھی نیک ہو جائیں اگر ہم نے اولاد کی صحیح تربیت نہیں کی تو ہم عذاب خدا سے بچ نہیں سکتے، کیونکہ ہم نے امانت خدا میں خیانت کی۔ کل آپ نے حدیث سنی کہ رسول خدا آخری زمانے کے بچوں کے بارے میں بہت پریشان ہیں کہ آخری زمانے میں ماں باپ دنیا کی فکر کریں گے بچوں کی مگر آخرت کی فکر نہیں کریں گے۔ آج یہی ہے بھائی، بچے کو بی اے کرا دیا، ایم اے، پی ایچ ڈی، ڈاکٹر، انجینئر، لیکن بنیادی چیز نہیں آتی، بچے کو آیت الکرسی تک نہیں آئی۔ اب کتنے یہاں اس مجمع میں مجھے نہیں معلوم کہ آیت الکرسی یاد، آیت الکرسی تو کم سے کم ماں باپ یاد کرا دیں، کیونکہ جب ماں یا باپ مر جاتی ہے تو پہلی جو قبر کی رات ہے نا، اولاد اگر پہلی رات بھی قبر کی کام نہ آئی تو کب آئے؟ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب بھی سنو نا کوئی مومن مر گیا، جیسے آج بھی اس مومن کا انتقال ہو گیا، جہاں بھی سنو کسی مومن کا انتقال ہو گیا ہے تو کیا کرو؟ اس کے لیے نماز وحشت پڑھو، کیونکہ قبر کی پہلی رات بہت وحشتناک ہے، بہت خوفناک ہے۔ کبھی تجربہ ہی نہیں کیا ہم نے کہ بھئی ایسی جگہ ہمیں سلا دیا جائے جہاں پر ہوا کا گزر نہ ہو، روشنی نہ ہو، اور مٹی منوں کے نیچے ہم دب جائیں، کبھی ہم نے تجربہ نہیں کیا۔ تو اب تصور کریں کہ اس بیچارے آدمی کا کیا حال ہوگا جو مٹی کے منوں کے نیچے دبا ہوا ہے، جہاں ہوا کا گزر نہیں، جہاں روشنی کا گزر نہیں، جہاں تکیہ نہیں، جہاں بستر نہیں، کہ حدیث ہے رسول خدا فرماتے ہیں قبر روزانہ تجھے آواز دیتی ہے، اے نرم دب بستر پہ سونے والو، ایک دن تجھے میرے پاس آنا ہے، یہاں کوئی بستر نہیں ہے۔ اے تکیہ لگا کر سونے والو، قبر میں کوئی تکیہ نہیں ہے۔ اے روشنیوں میں رہنے والو، یہاں پر کوئی روشنی نہیں ہے۔ اے پرسکون گھروں میں رہنے والو، میں سانپوں اور بچھوؤں سے بھری ہوئی۔ اللہ اکبر، کوئی نیک عمل کر کے آنا، کسی یتیم کو پال کے آنا، کسی بیوہ کی مدد کر کے آنا تاکہ قبر میں روشنی ہو، اور قبر کی نجات نماز تہجد ہے۔ رسول خدا نے فرمایا صلاۃ اللیل، صلاۃ اللیل، نماز تہجد پڑھا کرو تاکہ قبر کے عذاب سے بچ جاؤ، قبر کی وحشت سے بچ جاؤ۔ عزیزان گرامی، کس قدر ہولناک اور خوفناک منظر ہے۔ صلوات پہ محمد و آل محمد۔ لہذا بہت اہم مسئلہ، بہت اہم مسئلہ ہے کہ ہم کچھ آخرت کا سرمایہ جمع کریں۔ قبر ندا دے رہی ہے،
اللہ اکبر، اے انسان تو نے آخرت کے لیے کیا جمع کیا ہے؟ آج ہم دنیا میں اس قدر غرق ہوتے چلے جا رہے ہیں، اس قدر غرق ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ 24 گھنٹے ہمارے جو ہے نا دنیا داری میں ہیں، مگر قبر و قیامت کے لیے ہم 10 منٹ بھی نہیں نکالتے کہ بھائی اگر یہ نماز تہجد 11 رکعت نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم ہم 2 یا 3 رکعت تو پڑھ لیں، 2 یا 3 منٹ لگتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، اگر آیت الکرسی یاد نہیں آپ کے بیٹے کو تو قبر کی پہلی رات بھی مدد نہیں کر سکے گا۔ آیت، کیونکہ نماز وحشت کیا ہے؟ اس کا 2 رکعت ہے، نماز فجر کی طرح نماز وحشت پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ، پھر اس کا ثواب اس مرحوم کو دیں، اور اس میں کیا پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد آیت الکرسی ہے، اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ انا انزلنا 10 مرتبہ، باقی طریقہ وہی سورہ پر نماز فجر کی طرح ہے۔ اللہ اکبر، دیکھیے آیت الکرسی بہت اہم ہے، بچوں کو مائیں باپ ضرور یاد کرائیں۔ عجیب حدیث ہے، رسول خدا فرماتے ہیں جب کوئی گھر سے 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر نکلتا ہے نا تو 1000 بلاؤں سے محفوظ ہو جاتا، 1000 بلاؤں سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور فرماتے ان 1000 بلاؤں میں سے ایک بلا، ایک مصیبت، ایک عذاب قبر کا فشار ہے۔ آیت الکرسی پڑھنے والا قبر کے فشار سے بچ جاتا ہے، اور یہ تجربہ شدہ چیز ہے، آپ بھی تجربہ کر کے دیکھیں۔ مثلا ایک ہمارے دوست نے ہماری اسی مجلس میں سنا تھا آیت الکرسی کے بارے میں کہ آیت الکرسی پڑھیں، آپ جہاں بھی سفر کریں 14 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں تو آپ کو کچھ نقصان نہیں ہوگا۔ وہی ایک مجلس سن کے بعد پھر ہم دوسری مجلس دوسرے شہر گئے تو وہ دوسری مجلس سننے کے لیے آئے، بکھر سے ملتان کے لیے، تو کہا مولوی صاحب اسی پر میں نے عمل کیا، جس بس میں آیا تھا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور تقریباً اکثر لوگ جو تھے زخمی ہو گئے، لیکن مجھے کچھ بھی نہیں۔ تجربہ شدہ چیز ہے، آیت الکرسی کو معمولی نہ سمجھیں، بلکہ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ عقل مند انسان نہیں ہے جو سونے سے پہلے آیت الکرسی کو نہ پڑھے اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کو نہ پڑھے۔ کیوں؟ ہم سو جاتے ہیں، بھئی جاگتے ہوئے تو آپ اپنا ڈیفینس کر سکتے ہیں نا، بچا سکتے ہیں، لیکن سوتے ہوئے کوئی آ گیا، چور آ گیا، ڈاکو آ گیا، زلزلہ آ گیا، کیا کریں گے؟ ارتھکوئک آ گیا، خود کو نہیں بچا سکتے۔ فرمایا جو آیت الکرسی پڑھ کر سوتا ہے تو خدا اس کی حفاظت کے لیے فرشتے کو بھیجتا ہے۔ صلوات پڑھی محمد وآلہ۔ بارہ دیگر صلوات پڑھی۔ لہٰذا عزیزان گرامی، آج دوسری حدیث اس سے بھی اہم ہے، تربیت اولاد کے بارے میں۔ اللہ کے رسول، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ لوگ، یہ بھی آخری زمانے کے لوگوں کے بارے میں فرمایا وہ لوگ جو غفلت کرتے ہیں، اپنی اولاد کو سیدھا راستہ نہیں دکھاتے، نمازی نہیں بناتے، روزے دار نہیں بناتے، بری عادتوں میں مبتلا ہیں، شراب پی رہے ہیں، گناہوں میں مبتلا، کچھ بھی اولاد کی تربیت کی طرف نہیں، پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، جبکہ سب سے بڑا پیسہ دنیا آخرت کا یہ اولاد ہے۔ اولاد دنیا آخرت کے لیے آپ کے لیے سرمایہ ہے، لیکن عزیزان گرامی جو غفلت کرتے ہیں، اب سنی حدیث، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس ماں باپ کی غفلت کی وجہ سے ان کی اولاد ظالم بن جائے، فاسق بن جائے، فاجر بن جائے، زانی بن جائے، بد کردار بن جائے، اللہ کے رسول فرماتے جن کی غفلت سے نہ قرآن پڑھایا، نہ اسلام پڑھایا، نہ نماز سکھائی، نہ اخلاق سکھایا، کچھ بھی نہیں سکھایا، بس خود بھی پیسہ کما رہے ہیں، بیوی بھی پیسہ کما رہی، اولاد کا کچھ پتہ نہیں، اللہ کے رسول فرماتے جن کی غفلت کی وجہ سے، ماں باپ کی غفلت کی وجہ سے اولاد اگر فاسق و فاجر ہو جائے، اللہ کے رسول فرماتے وہ ماں باپ اپنے عمل سے مجھ پہ لعنت کر رہے۔ اللہ اکبر، اس سے سخت کوئی حدیث نہیں ہو سکتی۔ اب جو مسلمان نبی پہ لعنت کرے تو وہ مسلمان کا یعنی امت سے خارج ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جنہوں نے اپنی اولاد کو ضائع کر دیا پیسے کی خاطر، عیاشی کی خاطر، اقتدار کی خاطر، شہرت کی خاطر، سیاست کی، جو بھی ریزن ہو، اولاد کو ضائع کر دیا، انہوں نے اپنے عمل سے اپنے نبی پر تبرہ کیا، اور رسول خدا فرماتے میں بھی قیامت کے دن ان سے تبرہ کروں، یعنی ان سے میرا کوئی واسطہ نہیں، میری امت سے خارج۔ اب اس سے اندازہ لگا لیں کہ اولاد کا مسئلہ کتنا اہم ہے۔ اگر اولاد ہم نے کھو دی تو ہم نے اپنا دین ایمان کھو دیا۔ اولاد اللہ کی امانت ہے عزیزان گرامی، بہت ضروری،
کہ ہم اولاد کی صحیح تربیت کریں. اب اولاد کی صحیح تربیت کب سے کریں؟ کوئی کہتا بھی 1 سال سے کریں، کوئی کہتا 2 سال سے، کہتا بچہ بھی چھوٹا ہے 5 سال سے کریں گے، 7 سال سے. اب یہ بحث اب اسٹارٹ کر رہے ہیں آج کہ اولاد کی تربیت کہاں سے ہونی چاہیے. عزیزان گرامی، اولاد کی تربیت 1 2 4 سال کے بعد نہیں، بلکہ اولاد کی تربیت کا پہلا پلر، فاؤنڈیشن تو آپ اس وقت ڈالتے ہیں جب آپ نے نکاح کے لیے ارادہ کیا ہے. نکاح میں انٹینشن کیا ہے؟ کیا خوبصورتی کے لیے فقط نکاح کر رہے ہیں، ظاہری خوبصورتی؟ یا بعض لوگ صرف پیسے کو دیکھتے ہیں کہ یہ پیسے کی وجہ سے شادی ہو رہی ہے؟ تو ظاہر ہے کہ اگر نیت ہی ہماری فاؤنڈیشن ہی یہ ہے کہ ہم نکاح کر رہے ہیں ظاہری بیوٹی کو دیکھ رہے ہیں، یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ حقیقی بیوٹی وہ پائٹی ہے، وہ تقویٰ ہے، وہ بھی ہے یا نہیں. ظاہری حسن کو دیکھ رہے ہیں، دولت کو دیکھ رہے ہیں، یہ نہیں دیکھتے یہ نمازی ہے، پرہیزگار ہے. نہیں بھائی، یہ حسن جو ظاہری ہے کبھی بھی مٹ سکتا ہے، لیکن انسان جس کی روح حسین ہے وہ انسان بھی ہمیشہ حسین ہے. اصل ہے روح کا حسن. کون دیکھتا ہے آج روح کا حسن؟ سب دیکھتے بھی، آنکھیں ایسی تھیں، چہرہ ایسا تھا، رنگ ایسا تھا. کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ بھئی تقویٰ کیسا تھا، نماز کیسی، دعا کیسی، اخلاق کیسا. اصل انسان کی حیثیت یہی ہے، کردار ہونا چاہیے. فاؤنڈیشن یہاں سے ہوتی ہے کہ ہماری انٹینشن کیا ہے شادی کے وقت. بہت سارے لوگ صرف دولت کی وجہ سے شادی کرتے ہیں. امام فرماتے ہیں جو دولت کی وجہ سے شادی کرتا ہے وہ بھی خوشی نہیں پائے گا، اور جو حسن کی وجہ سے شادی کر رہا، حدیث ہے، وہ بھی خوشی نہیں پائے گا، مگر جو تقویٰ کو دیکھ کے شادی کر رہا ہے وہ یقیناً خوش رہے گا. صلوات پڑھی محمد. فاؤنڈیشن یہاں سے ہوتی ہے عزیزان گرامی. کیونکہ نکاح کے کئی مقاصد ہیں. نکاح صرف لذت حاصل کرنا نہیں ہے، نکاح کا مقصد ہے کہ نیک اولاد. خود بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے وصیت کی کہ یا علی، تو نے حضرت ام البنین کی طرف اشارہ کیا، اس خاتون سے شادی کر کہ اللہ اس بی بی ام البنین کے بطن سے تجھے ایک بیٹا عطا فرمائے، اس کا نام عباس ہوگا اور وہ کربلا میں میرے حسین کا مددگار. نکاح کا کیا مقصد ہے؟ کہ اولاد ایسی ہو جو امام زمانہ کے کام آئے، کہ جب 12ویں سرکار کا ظہور ہو تو وہ امام کے سپاہی بنے، نہ ایسے ہوں کہ امام کے دشمن بنے. لہذا یہ مقصد ہے نکاح کا. آئیے اس کی طرف متوجہ ہو جائیں کہ اولاد کی تربیت کتنی ہے. دعا کریں کہ پروردگار جنہوں نے ابھی تک غفلت برتی ہے اس مسئلے کی طرف متوجہ ہو. یہ نہیں ہے کہ صرف وہی لوگ تربیت کر سکتے، نہیں، جس اسٹیج پر بھی آپ کے بچے ہیں اس اسٹیج پر آپ بچوں کی تربیت کر سکتے. خدا کے رحمت کے دروازے کھلے ہیں، ہدایت کے دروازے کھلے. جب تک انسان زندہ ہے ہدایت کا دروازہ خدا بند نہیں کرتا، رحمت توبہ کا دروازہ خدا بند نہیں کرتا، اور دعا کا دروازہ خدا بند نہیں کرتا. آئیے خدا کے بارگاہ میں دعا کریں، خصوصاً مسلمانوں کے لیے بھی دعا کریں کہ سارے دنیا کے مسلمان پروردگار متحد ہو، اختلافات ختم ہو جائیں، نفرتیں محبتوں میں تبدیل ہو جائیں، اور ہم تحقیقی مسلمان بنیں، تعصبی مسلمان بنیں. دیکھیے گزشتہ سال یہ بہترین تجربہ ہوا تھا کہ برطانیہ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ لندن میں چیلسی برج کے قریب آل سینٹ چرچ میں ہم لوگوں نے پورا ایک عشرہ محرم رکھا، مصائب حضرت امام حسین اور مصائب حضرت مسیح. بہت کامیاب ہوا، اور خود عیسائیوں نے دعوت دی کہ آپ اس کو جاری رکھیں. کہ اس مرتبہ انشاءاللہ یہیں واٹفورڈ میں کل سے یہ پروگرام شروع ہوگا 10:30 بجے سے 12:30 بجے. کہ تقریباً لندن کی آخری مجلس ہوگی، وہاں نوحے بھی ہوں گے، مجلس بھی ہوگی، آپ سب لوگ شریک ہوں. کیونکہ اس طریقے سے آپ اہل بیت کا میسیج دے سکتے. اور ہم نے لاسٹ ایئر جو بھی پڑھا تھا انجیل سے پڑھا تھا، مگر تفسیر اہل البیت کے ذریعے سے. اور یہ بالکل ان کے لیے نئی چیز تھی، اور ان کو نہیں پتا تھا کہ اہل بیت کون ہے.
آج جب خداوند عالم ہمیں موقع دے رہا ہے تو آپ اہل بیت کے علم کو مسجدوں اور صرف امام بارگاہوں تک کیوں محدود کر رہے ہیں؟ ضرورت یہ ہے کہ اہل بیت کا علم آپ چرچوں تک پہنچائیں اور لوگوں تک پہنچائیں کہ اہل بیت کتنے مظلوم ہیں، امام حسین کتنے مظلوم ہیں، یہ 12 کے 12 امام کتنے مظلوم ہیں، ان کی مظلومیت ہر جگہ دنیا میں پہنچانا ہمارا فریضہ ہے۔ تو انشاءاللہ میں اپیل کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ انشاءاللہ شریک ہو جائیں۔ یہیں واٹفورڈ امام بارگاہ سے ڈسٹنس بھی تھوڑا ہے، 5-8 منٹ کی واک ہے۔ کل جو ہے سینٹ مائیکل اینجلس میں ہوگا، 5 دن یہاں پر ہے، اور اس روڈ کا نام ہے ملڈرن ایونیو۔ انشاءاللہ آپ لوگ سب شریک ہوں۔ تو اس طریقے سے جتنے بھی مذاہب ہیں نا، گاڈلی مذاہب جو بھی اللہ کو ماننے والے، ان کے درمیان امن ہونا چاہیے۔ اور اس میں بھی دوسری اپیل کروں گا کہ ایک سائٹ ہم نے خاص بنائی ہے کہ جو بھی خدا کو ماننے والے مذاہب ہیں ان میں رابطہ ہونا چاہیے، امن ہونا چاہیے، محبت ہونی چاہیے۔ اور جو بھی اچھا مضمون اگر آپ بھیجنا چاہیں، کیونکہ آواز ٹی وی کے ذریعے سے بہت سارے ملکوں میں جا رہی ہے، امن کے لیے، دوستی کے لیے، محبت کے لیے، اتفاق کے لیے، اتحاد کے لیے جو بھی اچھا مضمون آپ بھیجیں، تو اس میں میگزین بھی ہے منتھلی، اور اس سائٹ کو بھی نوٹ کر لیں www.edu for peace and love، edu یعنی ایجوکیشن۔ اس کی شدید ضرورت ہے کہ ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کریں کہ اسلام یعنی پیس اینڈ لو، تاکہ یہ جو تہمت لگائی جا رہی ہے کہ اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے، اس کو ہم مٹا سکیں۔ تو یہ بھی ہم اپیل کر رہے ہیں کہ پوری دنیا سے اچھے اچھے مضامین بھی اس میں بھیجیں، یہ منتھلی وہاں سے میگزین بھی چلائیں گے اور اس طرح کے پروگرام۔ آئیے خدا سے دعا بھی کریں کہ پروردگار ہمیں اسلام کی خدمت کرنے کا تو ایک موقع عطا فرما، توفیق عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، مل کے صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، سب مل کے اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ سب بلند آواز سے، پیار سے، محبت سے، عشق سے خدا کو آواز دیں، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ او میرے اللہ، تجھے واسطہ اس لحظے کا، آج ایسا واسطہ دیں کہ خدا کسی کی دعا رد نہ کرے۔ خود خدا نے کہا وسیلے کے ذریعے سے مانگو، وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ آج ایسا وسیلہ تلاش کریں کہ سب کی دعائیں قبول ہوں۔ او میرے اللہ، تجھے واسطہ اس گھڑی کا، اور جب زینب حسین کی پامال لاش پہ آئی،
ازادار دعا کریں کوئی بہن بھائی کی پامال لاش نہ دیکھیں، جب جناب زینب بھائی کی پامال لاش پر آئی، آسمان کی طرف نگاہیں بلند کی، فریاد کی۔ سنیں گے زینب نے کیا فریاد کی؟ او میرے اللہ، او میرے مالک، او میرے اللہ، میرا حسین ایسا تو نہ تھا، نبی کا نواسا اس قابل تو نہ تھا کہ اس کی لاش پہ گھوڑے دوڑائے جائیں۔ اے میرے اللہ، آیا تجھے زینب کی مظلومیت کا واسطہ آج ہمارے گناہ بخش دیں، سب مل کے کہیں یا غفار، یا غفار، یا غفار۔ اے عزیز و خدا بڑا بخشنے والا، اس قدر خدا بخشنے والا ہے کہ ہم تصور نہیں کر سکتے۔ حضرت موسیٰ کوہ طور پر گئے دعا کرنے کے لیے، مناجات کرنے کے لیے، فرمایا یا اللہ، ایک مرتبہ آواز آئی لبیک یا موسیٰ، بہت لذت ملی۔ یہ دو طرفہ دعا ہے، دعا کریں خدا سے کہ خدا ہمیں دو طرفہ دعا عطا فرما۔ حضرت موسیٰ نے پھر کہا یا رحمانو، خدا نے ایک مرتبہ کا لبیک۔ حضرت موسیٰ اور وجد میں آئے، اور جوش میں آئے، اور نورانی حال پیدا ہوا، کہا یا رحیم، ایک مرتبہ آواز آئی لبیک۔ اللہ جانے خدا نے خود موسیٰ کے دل میں کیا چیز ڈالی، اب دعا کا انداز بدل گیا۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا یا الہ العاصین، اے گناہگاروں کے خدا، ادھر سے 3 مرتبہ آواز آئی لبیک، لبیک لبیک۔ حضرت موسیٰ حیران ہو گئے، سوال کیا او میرے اللہ، میں نے تجھے یا اللہ کہا، تو نے ایک مرتبہ لبیک کہا، میں نے تجھے یا رحمان یا رحیم سے پکارا، ایک مرتبہ تو نے لبیک کہا، مگر جب میں نے کہا یا الہ العاصین، اے گناہگاروں کے رب، تو نے 3 مرتبہ کیوں جواب دیا؟ سنے خدا کی جواب۔ خدا نے کہا موسیٰ جو عابد ہے ان کا سہارا امید عبادت ہے، اور جو زاہد ہیں ان کا سہارا اور امید زہد ہے، مگر گناہگاروں کے لیے میری رحمت، میری مغفرت کے سوا کوئی اور سہارا نہیں۔ اس قدر خدا بخشنے والا۔ آئیے اس خدا کو پیار سے، محبت سے فریاد کریں تاکہ خدا امام حسین کے صدقے میں جو جو لوگ سن رہے ہیں خدا ان کے گناہوں کو بخش دے۔ سب مل کے کہیں یا ارحم الراحمین۔ کیا ترجمہ؟ اے خدا تجھ سے بڑھ کر کوئی رحیم نہیں،
پھر اس کے ساتھ دوسرا جملہ بھی کہیں، یا اکرم الاکرمین، اے خدا تجھ سے بڑھ کر کوئی کریم نہیں. سب جواب دیں، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا اکرم الاکرمین. اے خدا آج ہم پہ رحم کر دے. بلند آواز سے، یا ارحم الراحمین. بخش دے میرے اللہ ہم سب کے گناہ، او میرے اللہ تجھے واسطہ مسلم کی یتیم بچیوں کا. عزادارو، یہ جو عید گزری ہے، عید کا دن تھا. عید کے دن بچے باپ کو بڑا یاد کرتے ہیں. لوگ جہاں بھی جاب کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، عید کے دن کوشش کرتے ہیں اپنے گھر پہنچ جائیں. عید کا دن ہے، حسین خیمے میں، امام حسین کی گود میں سکینہ ہے. اتنے میں مسلم کی یتیم بچیاں آ رہی ہیں. جیسے حسین کی نظر یتیم بچیوں پہ پڑی، فرمایا سکینہ گود چھوڑ دے. حسین آگے بڑھے، بچیوں کو گود میں لیا. کبھی سر کے بوجھ سے لینے لگے، کبھی ہاتھ چومنے لگے. بچیاں کہنے لگی ماموں جان آج آپ ہمیں ایسے پیار کر رہے ہیں جیسے کوئی یتیموں سے پیار. امام حسین نے عیدی دی، بچوں کو کہا ماں کے پاس چلے جاؤ. یہ منظر جناب سکینہ دیکھ رہی. جناب سکینہ نے کہا بابا کبھی آپ نے اس طرح سے مجھے اپنی گود سے نہیں ہٹایا. بابا کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ بابا کیا ناراض ہے؟ اب سنیے امام حسین کا جواب. امام حسین نے فرمایا سکینہ یہ بچیاں یتیم ہو گئی ہیں. سکینہ پوچھ رہی ہوں گی بابا یتیم کسے کہتے ہیں؟ 4 برس کی بچی کیا جانے. فرمایا جس بچی کا باپ مر جائے وہ بچی یتیم ہو جاتی ہے. اس بچی کے سر پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے، اس بچی سے پیار کیا جاتا ہے، اس بچی کو کوئی تحفہ دیا جاتا ہے. بس عزیز و جناب سکینہ یتیمی کا یہی مقصد سمجھی تھی. ہائے میں قربان جاؤں، جب کربلا میں 10 محرم کا دن آیا اور آواز آئی حسین مارے گئے، سکینہ سمجھ گئی میں یتیم ہو گئی. کوئی آئے گا میرے سر پہ ہاتھ پھیرے گا. مگر کیا دیکھا، شمر تازیانہ لے کے آیا. شمر نے بچی کو تماچے مارے، کانوں سے زیور اتارے، کان زخمی ہو گئے. بچی نے بابا کے پاس فریاد کی، بابا اٹھو میرے مظلوم بابا، دیکھو میں یتیم ہو گئی ہوں، مگر شمر نے مجھے تماچے مارے.